9ویں چیز وہ عمل جو خالص اللہ کے لیے کیا جانا چاہیے وہ دوسروں کے لیے کرنا شرک ہے. مثلاً ایسی محبت جو محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ سے کی جائے کسی اور سے کرنا, یا ایسا ڈر جو صرف اللہ سے رکھا جائے کسی اور سے رکھنا شرک ہے. مثال کے طور پر ایسے کام جو خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے کسی اور کے لیے کرنا شرک ہے. مثال کے طور پر ایسی محبت کسی سے کرنا جیسا اللہ سے کرنے کا حق ہے, اور ایسا ڈرنا کسی اس مخلوق سے جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے, یہ بھی شرک ہے. بہت سے لوگوں کو جتنا ڈر اللہ کی غضب سے, اس کے عذاب سے نہیں لگتا, اس سے ڈر ان کو ایک شیطان کا قصہ سنا لگنا شروع ہوتا, تھر تھر کانپ رہے, رات میں نیند نہیں آ رہی. عذاب کا بولو جہنم میں عذاب ہے, جہنم میں عذاب دیکھا جائے گا. ایک شیطان بولتے ارے یار رات بھر پیخانے لگ گئے, پیشاب چھوٹ گیا میرا, نیند نہیں آئی, ڈر لگا, باہر جانا نہیں. دیکھیے اب مطلب جتنا ڈر اللہ کی جہنم سے نہیں, اس سے زیادہ ڈر ان کو اللہ کی مخلوقات سے لگتا ہے مختلف. لیکن اس کا ہرگز معنی ہی نہیں. ایک صاحب مجھ سے پوچھنے لگے کہ میں نے ایک بار ایسا درس میں بیان کر دیا اور وہ ایک خطرناک کتے کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے. لوگوں نے پوچھا یہ کیوں؟ بولے اب میں ڈرتا نہیں اللہ کے علاوہ کسی سے. میرے بھائی یہ معنی نہیں تھا اس کا کہ آپ کتے کے سامنے, شیر کے سامنے کھڑے ہو جا کے اور بولے میں ڈرتا نہیں کسی سے. معنی یہ جیسا ڈر اللہ سے ہونا چاہیے. دیکھیں تحت الاسباب ڈر تو شیر چیتے سے کر سکتے, اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا 5 جانوروں کو تو نماز میں مار سکتے ہو. اس میں ایک فرمایا سانپ ہے, نماز میں مار سکتے. بچھو ہے, کیوں؟ نہیں میں ڈرتا نہیں ان سے, اللہ جو کرنا ہے کریں گا. نہیں, تحت الاسباب جو کوشش کر سکتے کر دو, پہلے مار دو, پھر دیکھا جائے گا اللہ نے جو فیصلہ کیا, کاٹیں گے نہیں کاٹیں گے, نقصان ہوں گے. سمجھ رہے؟ فوق الاسباب ڈرنا, ایسا ڈر جو اللہ سے ہونا چاہیے, ایسی محبت جو اللہ سے ہونی چاہیے. جیسے بہت سے ہوتے ہیں نا جو عاشقی کے چکر میں جاتے ہیں, ایسی محبت کرتے جو محبت اللہ سے ہونا چاہیے کہ اگر سامنے والا نہ ملے تو بھی مت زندہ رہے, میں بھی نہیں, دونوں مر جاتے. مطلب اپنی زندگی کا مقصد بھول جاتے ہیں. گویا ویسی محبت انہوں نے اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے کر لی جیسی محبت کس سے ہونا چاہیے تھا, اللہ سے. سمجھ رہے؟ اپنی زندگی کو ختم کر لے رہے ہیں, اپنی جانیں لے رہے ہیں, دوسروں کی جانیں لے رہے ہیں. یہ ہوا وہ معنی اس کا. ٹھیک, تو وہ کام جو خالص اللہ کے لیے محبت, نفرت, دینا لینا خالص اللہ کے لیے, ڈر, وہ کسی اور کے لیے کریں وہ بھی شرک ہے. اسی طرح 10واں پوائنٹ, چیزوں پر صلیب کا نشان بنانا یا کالے ٹیکے لگانا. چیزوں پر صلیب کا نشان بنانا یا کالے ٹیکے لگانا یا لٹکانا یا اور کوئی شکلیں مختلف اور بھی ڈیزائنز بنانا, ٹھیک ہے, اس نیت سے کہ یہ حفاظت کریں گے, یہ بھی شرک ہے. اسی طرح 11واں پوائنٹ جو ہے, سورج یا چاند یا ستارے, ٹھیک, ان کے اندر ان کے آنے اور جانے میں تاثیرات ہے سمجھنا. تاثیر سمجھتے نا, تاثیر ہے یہ سمجھنا, اور کام ہونے یا نہ ہونے کا عقیدہ رکھنا, یہ بھی شرک. جیسے کہ آج جو ہے اتوار ہے, اتوار کے دن تھوڑا ٹھیک رہتا, پیر کا دن بہت اچھا رہتا, منگل کا دن بہت برا رہتا, بدھ کا دن تو اور خطرناک ہے, اس لیے کہ آپ سب بیمار ہوتے بدھ کا دن تھا, بدھ تو خطرناک ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جمعرات دن بہت اچھا ہے, جمعہ آ رہا, جمعہ کے دن سب سے اچھا ہے, ہفتے کے دن بہت خطرناک ہے. پھر ڈیفائن کیا نام نے, تو گویا سورج اور چاند اور ستاروں میں تاثیر ہی تو ہے. سورج جب ایک دن نکلتا ہے تو برائی لاتا ہے, دوسرے دن اچھائی لاتا ہے. ستاروں میں ستاروں کا کام, سورج کا تو ٹھیک ہے, ستاروں کہاں ستارے نا, منگل برائی لاتا ہے. بولتے ہیں آج تو منگل ہی نکال دیا منگل. سمجھے, ہم نے تو معبود دنیا کو ہی بنا رکھا ہے نا اپنے ہر چیزوں کو. دیکھیے اب یہی تو ہے, سورج اور ستاروں میں اور سیاروں کے آنے اور جانے میں تاثیر سمجھنا. نہیں آج کوئی کام کرے نا منگل کے دن سکسیسفل نہیں ہوتا, جمعے کے دن کرنا اچھی بات ہے, کوئی ضروری نہیں ہے, لیکن ضروری نہیں کوئی. نہیں ہم یہ عقیدے کو نہیں مانتے, ماشاء اللہ بہت بڑی بات ہے, آپ یہ عقیدے کو نہیں مانتے. آپ کے گھر میں کوئی شادی بتا سکتے ہیں منگل یا ہفتے کو بھی؟ نہیں وہ نہیں کرتے, جمعہ رہتا نا اپنے پاس. مسئلہ وہی تو ہے, کہیں نہ کہیں آ کے پھر معاملہ اٹک رہا ہے. وہی تو مسئلہ عقیدے کا. نہیں شادی ہونا تو ہمارے گھر میں عصر کے بعد ہی ہونا, مغرب ہو گئی طلاق ہو جاتی ہے 2-4 مہینے. سورج ڈوب گیا مطلب زندگی کا سورج بھی ڈوب جاتا. ہاں, سورج کے ڈوبنے سے نحوست طلاق ہو سکتی ہے رشتے میں. یہی تو ہے تاثیر, یہ تو میں بتانا چاہ رہا ہوں. آج کوئی کام مت کرو رات میں بیٹے, تم پہلن ہے, آج اماوس کی رات ہے, اماوس, آج چاند غائب ہوں گا پورا ہے نا, اور تم پہلن ہے, اور پہلن پر اور ظلم ہو سکتا اگر تم پائل ہو تو. پائل ہو گئے تو پھر تو وہ پتا نا پائل کیا ہے. بچے پیدا 2 طریقے سے ہوتے ہیں ماں کے پیٹ میں, اس کے علاوہ کوئی پوزیشن ہو تو پھر ان کو سیزرین کر کے نکالنا پڑتا ہے. ایک پوزیشن ہوتی کہ سر پہلے باہر آتا ہے, دوسرا ہوتا پیر پہلے باہر آتے ہیں. ٹھیک, جنرلی بچے سر سے پیدا ہوتے ہیں, خاص طور سے بچے پیر سے ہوتے ہیں, اور جو بچے آڑے ہو جاتے ہیں چاہے پیٹ کی طرف سے پیٹ کی طرف سے, ان کو سیزرین کرنا پڑتا ہے. وہ پیدا نہیں ہو سکتے نارملی, تو ان کو پیٹ سے نکالنا پڑتا ہے. تو پیر سے پیدا ہوئے تھے تم, اس پر تم پہلن ہے, اور آج اماوس کی رات ہے نا. اسی طرح ایک اور رات پورنیما ہے بیٹا, آج
پورا چاند ہے تو میرے چاند کو چاند دو چاند ایک ساتھ نہیں ہو سکتے باہر، ہے نا، اپوزیشن ہو جائے گا تو میرا بیٹا آج باہر نہیں جائے گا، کیوں تو آج پورنیما ہے، پورا چاند ہے، اس سے فلاں ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، فلاں ہو سکتا ہے، خاندان پہ اثر پڑ سکتا ہے، نسلوں پہ اثر پڑ سکتا ہے، تقدیر پہ اثر پڑ سکتا ہے، اچھے اور برے پہ اثر پڑ سکتا ہے، تم بیمار ہو سکتے ہو، تم کو نظر لگ سکتی ہے، یہ ہو سکتا ہے. سمجھ رہے بات؟ کہاں گئے تھے تم، کب گئے تھے؟ دیکھو اماوس گئے تھے تو ہونا ہی چاہیے، پورنیما کے دن یہ کام کی تو یہ ہونا ہے، شادی تمہاری منگل کو ہوئی تو تمہارے پاس اچھا ہو ہی کیسا سکتا ہے؟ اچھا لگا اس لیے کہ تم شنیچر کے دن دکان کھولے تھے تمہاری، تو تب کہاں سے تمہاری دکان سکسیسفل ہونے والی ہے نا. شادی جب بھی تو اخرب چل رہا تھا، ہاں جب تو نہیں سنے، اب پتا چل رہا تم کو اخرب کیسا پیچھے لگتا. شادی ہو رہی تھی جنتری اخرب چاند سورج، نہیں وہ شادی طے ہوگی، کون سا مہینہ طے کرے آپ؟ دسمبر میں رکھ لیں گے. سب ہوتا ہے ایک آدھ بولتا رک جاؤ یہ شادی نہیں ہو سکتی، تو وہ ایڈ یاد آتا باراتوں کا سواگت تو نہیں کرنا ہے، باراتوں کا سواگت نہیں کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ جنتری لائی جائے پہلے، پھر وہ جنتری لاتا پرانا کیلنڈر پتہ نہیں کیا کیا باری والی کا، ہاں اب نکالو کہ وہ وقت کہیں ستارے اس بروج میں تو نہیں جس کو عقرب کا نام تھا اسکارپین بچھو، کہیں ستارے اس بروج میں تو داخل نہیں ہے اس تاریخ میں، تو عقرب پیچھے لگ جاتا، پھر عقرب مطلب بچھو پیچھے لگ جاتا، لہٰذا ہم نہیں کر سکتے. یہ سب گریک میتھولوجی ہے. اسکارپین کنگ بول کے پکچر بھی ہے، اسکارپین کے اوپر بہت وہ ستارہ ایک بہت خطرناک ستارہ ہے، وہ کس کے پیچھے لگ جاتا ہے؟ وہاں وہ عقرب لگتا ہے، اسکارپین پیچھے لگ جاتا ہے کسی بھی کام کی. دیوتا بھی ہے لیکن خطرناک دیوتا ہے، دیوتاؤں کی بھی ہوا نکال دیتا ہے، اتنا خطرناک ہے. مطلب اسکارپین جو ان کے گاڈز ہیں، جو گریک میتھولوجی ہے، ان کو بھی تکلیف دیتا ہے، اتنا خطرناک دیوتا ہے، مطلب معبود ہے ان کا، بت ہے ان کا. تو وہ مسلمانوں کو بھی ٹچ کر سکتا ہے لائفز کو، تو لہٰذا اولاد میں ٹھیک فلاں تم کرنے جا رہے ہو، یہ اس دن ہونا چاہیے. اگر سیزیرین کرنا ہے، بچے کی پیدائش نارمل نہیں ہو رہی تو اس دن کراؤ، یہ دن منحوس ہوتا ہے، اس دن مت کراؤ. سمجھ، اس گھڑی کراؤ، اس گھڑی مت کراؤ. شادی کرنا ہے تو ڈیٹ یہ طے کرو، اس گھڑی طے کرو، یہ گھڑی تمہارے لیے اچھا ہے. نام ایسا رکھو جس کے ابجد سمجھتے نا، الف کا ہوتا ہزار، با کا ہوتا ابجد، ایک سسٹم ہوتا الف با تا سا کو عربی میں. یہ غلط عمل ہے لیکن لوگ کرتے ہیں، اس کو نمبرنگ کرتے ہیں، اس کو پلس کرتے ہیں، اس کا بولتے ہیں ریزلٹ آڈ آنا. آڈ سمجھتے نا، طاق آنا، جفت نہیں آنا، آڈ نمبر 1 13 تو بہت اچھا ہے. گاڑی کا نمبر لو تو کیسا لو؟ ایسا لو کہ سارے نمبر مل جائے تو اچھا ہونا نمبر. تو 2 1 3 7 تو سب ملا کے آڈ آنا، پھر 2 اور 1 3 ہوا، پھر 3 2 1 3 7 2 اور 1 3 اور 3 6 اور 7 6 اور 7 کتنا ہو رہا؟ ہاں 13 اچھا ہے، آڈ نمبر ہے نا، بہت اچھا نمبر ہے. اگر اس کا پازیٹیو آتا نا ایکسیڈنٹ جلدی ہوتے، نیگیٹو اچھا رہا نا تو بہت ایکسیڈنٹس کم ہوتے. واہ رے واہ، ہے نا. تو یہ ہے سورج اور ستارے اور سیاروں میں تاثیر سمجھنا کہ ان کے آنے جانے سے اچھا یا برا ہوتا ہے، یہ بھی شرک ہے، یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے بدشگونی لینا، بدشگونی شرک اصغر ہے، یا توہام جس کو ہم کہتے ہیں بدشگونی. آسم کی حدیث ہے جس نے بدشگونی لی اور کسی بدشگونی نے اس عمل سے روک دیا، اس نے شرک کیا. بدشگونی نے کسی عمل سے روک دیا، بلی چلے گئی اب اپنے آگے نہیں جا سکتے، بدشگونی. توال گر گیا تو مہمان آئیں گے تو آج باہر مت جاؤ، مہمان کو ریسیو کرنا. کوا چلایا تو یہ ہوتا ہے نا. گھر کے اندر جو ہے مونگنی کا جھاڑ نہیں لگا، رشتے نہیں آتے، ہے نا. اسی طرح وہ چیکو لگائے تو فلاں ہوتا، توہام اور بدشگونیاں. دودھ کھا کے گئے تو جاب مل جاتی، آسمان کے نیچے سفید چیز کھائے تو دیوالیہ نکل جاتا، بیڑا غرق ہو جاتا، ہے نہیں. دیکھیے یہ توہام. چپل الٹی ہو گئی تو تقدیر پلٹنے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. کوئی برائی گھر میں آئے تو جھاڑو سے کچرا نکالنے سے تقدیر بدل سکتی ہے. یہ سب عقائد کیے جا رہے ہیں بھائی اعمال. دیکھیے اب نمک تھوڑا سا لے کے گھما دیا جائے تو بری سے بری نظروں کو نکال دیتا ہے. جھاڑو کا پھنٹا لے کر اگر گھما دیا جائے تو اچھی سے اچھے جن اور شیطان کا اثر ختم ہو جاتا ہے. ہوتا ہے نہیں. اگر پیٹ میں فلاں چیز ہوگی تو پہلن کی چپل سے اگر کیا جائے تو کام نکل جاتا ہے. دوسرا اور تیسرا اور کھرچن سے کام نہیں ہوتا ہے. مطلب پہلے کے بعد دوسرا تیسرا اور آخری کھرچن بولتے ہیں، کام نہیں ہوتا. پہلن کی چپل پیٹ میں مول رہی، چپل سے علاج کر سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ پہلن کی چپل کیوں؟ یہ عقیدہ خطرناک ہے، یہ عقیدہ مسئلہ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں اعمال کے ایک عقیدے کی وجہ سے. تو یہ سب چیزیں کیا ہے؟ یہ سب شرک ہے. بس شگونی لینا، توہام لینا. اسی طرح جو 13واں جو ہے ریا، دکھاوا کرنا. کوئی عمل، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقات، خیرات، لباس، کپڑے، گاڑیاں، جو کچھ ہے یہ سوچ کے لینا کہ لوگوں میں ایک دھاک جمیں گی، ویلیو بنتی ہے، اسٹینڈرڈ بنے گا، نام لیں گے لوگ، فلاں ہوں گا، پہچان بڑھیں گی. یہ تمام شرک ہے. اس لیے کہ آپ سن کی بخاری کی روایت ہے، من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا. ومن صام یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے روزے رکھے اس نے شرک کیا. ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کو صدقہ کیا اس نے شرک کیا. سب چیزوں کے حوالے میں نہیں دے پاؤں گا اس لیے کہ بہت سارے پوائنٹس ہیں، اس لیے میں سراسری رکھ رہا ہوں. اسی طرح
14 ہے غیر اللہ کی قسم کھانا، اللہ کے علاوہ کسی قسم کھانا، کعبے کی قسم، نبی کی قسم، ماں کی قسم، باپ کی قسم، یہ تمام کیا ہے؟ بچوں کی قسم، اولاد کی قسم، بڑے کی قسم، شوہر کی قسم، بیوی کی قسم، کیا ہے؟ سب شرک ہے۔ اس لیے کہ ہم کس کی قسم کھا سکتے؟ صرف کھانا ہے تو اللہ کی۔ یہ مسند احمد کی روایت، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھا لی اس نے شرک کیا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ شرک ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں شرک کتنا عام ہے قسموں کا، تو بہرحال قسم کھا، چل میرے بچے کی قسم میں نے نہیں کیا، میں نے نہیں کی، غلط، حرام، یہ قسم حرام ہے، شرک ہے۔ 15واں جو ہے غیب کی باتیں معلوم ہونے کا یا کرنے کی کوشش کرنا شرک ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا جو غیب کی باتیں معلوم کرنے کسی کے پاس جائے، جو وہ معلوم کر کے بتائے، اس پہ تصدیق کر دے کہ ہاں صحیح ہے، اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی، اس کی عبادت ضائع ہوگی۔ اس کا مطلب سمجھ رہا؟ غیب کی باتیں معلوم کرنے کی کوشش کرنا یا معلوم ہونے کا دعویٰ کرنا، دونوں کیا ہے؟ شرک ہے، یاد رکھیے۔ اور غیب کی باتوں کا کیا آج حال ہے، مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں۔ غیب کی باتیں معلوم کرنے، کل نتیجہ کیا ہوگا پتہ ہے، کل اولاد کون سی ہونے والا، لڑکا لڑکی پتہ ہے، فلاں چیز ہوگی تو پتہ ہے، آفت کب آنے والی پتہ ہے۔ اور اگر یہ ثابت نہیں ہوا، بابا نے بول دی کل تم کو لڑکا ہوگا، اب آپ کل آ کے بابا، دنیا کو تو کیا چاہیے، لڑکے چاہیے، بابا یہ تو لڑکی ہو گئی، بیٹے ذرہ پہ سے ہو گیا، ذرہ پہ سے نہیں، ذرہ تو 9 مہینے پہلے کا مسئلہ ہے، ذرہ پہ سے کچھ ہونا ہے تو 9 مہینے پہلے ہوا جو کچھ ہوا۔ یہ آج کیسا رزلٹ پہ افیکٹ پڑتا، تم نے تو کل بولے، آپ نے کل بولے یہ کہ مجھے لڑکا ہوگا، تو ذرہ تو جب ہونا تھا کہ ذرہ ایسا ہو گیا تو ایسا ہو گیا، آج کیسا اثر پڑتا ہے؟ یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ 8 ساڑھے 8 مہینے بعد کوئی جن شیطان اثر ڈال کے اس کا سیکس بدل دے، اندر جا کے اس کا لنگ بدل دے کہ نہیں لڑکا لڑکی کر دے، تکلیف دے دے۔ کتنا تم غلط تھے مطلب اس معاملے میں، یہ صرف گیس ورک ہے آپ کا۔ کل طوفان آنے والا، نہیں آیا تو میرے کو اٹھا کے بولے سمندر میں ڈال دینا، طوفان نہیں آیا، ارے بہت میں نے تپسیا کیا، بہت وہ کیا، خشک کر دیا تو ادھر نکل گیا، تم بچ گئے، احسان مانو میرا، آیا بھی تو احسان مانو اور نہیں آیا بھی تو احسان مانو۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کل تمہارے ساتھ 2 میں سے کوئی ایک کام ہونے والا ہے، بابا کون سا 2 میں سے ایک اچھا یا ایک برا، کو جاؤ، مہان ہے بابا، آپ مہان ہے، دیکھو کتنی اچھی بات بولے، ایک اچھا ایک برا کچھ ہوتا۔ میرا سوال تیسرا کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ؟ ایک اچھا یا ایک برا، تیسرا کیا ہوتا؟ تیسرا بتائیے نا کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ، اچھا یا برے کے علاوہ؟ یہ آپ کی نفسیات سے کھلواڑ کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی حقیقتیں نہیں یاد رکھیں گے۔ تو غائب کا علم ہونے کا دعویٰ کرنا یا کوشش کرنا معلوم کرنے کی یا معلوم ہونے کا دعویٰ کرنا شرک ہے۔ 16 پوائنٹ جو ہے نماز کو چھوڑنا، آپ سمجھ کی صحیح مسلم کی روایت ہے، نماز کو چھوڑنے والا کافر بھی ہوتا ہے اور مشرک بھی ہو جاتا ہے، تو نماز کا چھوڑنا کفر ہے۔ 17واں پوائنٹ، اب یہ کالج کے لیے کچھ پوائنٹس نکالا تھا میں نے، مختلف قسم کے کڑے یا بینڈز کا باندھنا، یہ بھی شرک ہے، جو آج کل بہت عام طور سے باندھے جا رہے ہیں، ہے نا، کڑے باندھے جا رہے ہیں، یہ بینڈ فلاں کا ہے، یہ بینڈ باندھنے سے دوستی ہوتی ہے، ہو گیا مسئلہ۔ دیکھیے محبت ڈالنا دل میں یہ اللہ کی طرف کا ذمہ ہوتا ہے، محبت نفرت یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، کہ اللہ لوگوں کے لیے محبتیں پیدا کرتا ہے، لوگوں کے لیے نفرتیں پیدا کرتا ہے نا۔ آپ سن کے حدیث ہے، انسان کسی پتھر کے اندر جائے جس میں کوئی کھڑکی دروازہ نہ ہو اور اس میں کوئی گناہ یا نیکی کرے، اللہ اس گناہ کو بھی اور نیکی کو لوگوں کے سامنے لا کر رہیں گا، اللہ کا وعدہ ہے، یہ لا لیتا اللہ۔ وہ کیسے لاتا؟ لوگوں کے دل میں محبت ڈال کے، نفرت ڈال کے۔ سمجھ جاتے ہیں بات کو؟ تو ہم جو ہے مختلف بینڈز اور کڑوں کا پہننا آج کل جو ہو رہے ہیں، یہ فرینڈشپ کے لیے ہے، یہ سکون کے لیے ہے، اطمینان کے لیے ہے، یہ شو کے لیے ہے، یہ اپنا ہیرو پہنتا بول کے بینڈ ہے، یہ فلاں پہنتا بول کے، یہ فلاں ہے، مختلف تاگے اور دھاگے کے ہو سکتے ہیں، ربر کے ہو سکتے ہیں، مختلف بینڈز کا پہننا یہ شرک ہے، جس کو بہت ہم معمولی سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں فرینڈشپ بینڈ، اس سے دوستی قائم رہیں گی، کسی سے بھائی بہن کا رشتہ قائم رکھا جا رہا ہے، کسی سے جو ہے دشمنی نہ ہو بول کے رکھا جا رہا ہے، کسی سے فلاں رکھا جا رہا ہے، یہ تمام یاد رکھیے شرک ہے۔ اسی طرح جو 18واں پوائنٹ